یا رسول اللہ حقا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ کائنات جانتی ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا۔ ساری دنیا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعمتیں بٹتی ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام قاسم نعمت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، میں کائنات میں بانٹنے والا ہوں۔ مگر یہ سسٹم اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں رکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ مصطفیٰ اپنی امت کے جو اولیاء ہیں ان کو جو مناصب اور مراتب دیے گئے ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ انہی اولیاء امت میں ایک مرتبہ، ایک طبقہ، ایک جماعت ابدال کی ہوتی ہے۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں تحریر فرماتے ہیں ان اکبر الاولیاء بعد الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین القطب ثم الامامان على خلاف من ذلك ثم الاوتاد ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابدال۔ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ قطب کا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مرتبہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام اور جو رسل ملائکہ ہیں ان کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ان اولیاء امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان میں سب سے بڑا مقام قطب الاقطاب کا ہوتا ہے، اس کے بعد مقام امامان کا ہوتا ہے، کچھ نے کہا افراد کا ہوتا ہے دوسرا نمبر، اور تیسرا امامان کا ہوتا ہے، مگر کچھ نے کہا پہلا مرتبہ قطب الاقطاب ہے، دوسرا مرتبہ امامان کا ہے۔ امامان جن کو وزیر کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھی دو وزیر تھے، ایک وزیر کا نام ابو بکر تھا اور ہے، اور دوسرے وزیر کا نام عمر ہے۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہے روحانیت کے معاملے میں جو دائیں جانب کا وزیر ہوتا ہے اس سے بڑا مقام بائیں جانب والے وزیر کا ہوا کرتا ہے، چونکہ دل بائیں جانب ہوتا ہے، اور بائیں جانب کا جو وزیر ہوتا ہے وہ زیادہ تجربے کار ہوتا ہے اور دنیا کے حالات سے زیادہ نپٹنے والا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد تیسرا نمبر افراد کا آتا ہے، چوتھا نمبر اوتاد کا آتا ہے، پانچواں نمبر ابدال کا آتا ہے۔ ایک ابدال کا کیا مقام ہے، ابدال کی تعداد کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کو سنیں۔ اس حدیث کو میرے امام نے، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا میں تحریر کیا ہے۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الابدال فی امتی ثلاثون بہم تقوم الارض وبہم تمترون وبہم ترزقون۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہیں، یہ ابدال رکھے اس لیے گئے ہیں ان کی وجہ سے تمہاری زمین بچی ہوئی ہے۔ اگر یہ ابدال کی جماعت نہ ہوتی اور اگر ابدال کو اس کائنات سے الگ کر دیا جائے تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی، لوگ تباہ ہو جائیں گے، لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ امے میاں ابدال کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے انی لا اہم باہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بیوتی والمتحابین فیا والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم۔ سرکار علیہ السلام کے الفاظ ہے، رب ارشاد فرما رہا ہے
میں زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا کیا ہے جب میری نظر ان بندوں پر پڑتی ہے جو میری مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان بندوں پر پڑتی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ان بندوں پر پڑتی ہے جو رات کے پچھلے پہر میں مجھ سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سب کی وجہ سے میں عذاب کو دور کر دیا کرتا ہوں۔ جب ایک نمازی کا یہ مقام ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کا یہ مقام ہے، رب سے اخیر وقت میں اور رات کے پچھلے پہر میں بخشش طلب کرنے والے کا جب یہ مقام ہے تو ایک ابدال کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا ابدال کی وجہ سے زمین بچی ہے، ابدال کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ابدال کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ میں بدعقیدہ قوم سے کہنا چاہتا ہوں اس زمین میں تم رہتے ہو، کھاتے مصطفیٰ کا ہو، کھاتے مصطفیٰ والوں کا ہو، رہتے مصطفیٰ والوں کی زمین میں ہو، رہتے مصطفیٰ والوں کے آسمان کے نیچے ہو، ہمیں کائنات کی ساری چیزیں مصطفیٰ کی کھا رہے ہو، مصطفیٰ والوں کی کھا رہے ہو، اس لیے مصطفیٰ کے بھی ہو جاؤ، مصطفیٰ والوں کے بھی ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا تھا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔